السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ایڈیشن. پلیز سبسکرائب دا چینل. شو مروہ ایپیسوڈ نمبر 7 پارٹ 2. کچھ دنوں میں مروہ نے محسوس کر لیا تھا کہ عاظم کو اپنی ماں سے رویہ ٹھیک نہیں. نہ صحیح منہ بات کرتا ہے اور جب امی بولتی ہیں تو وہ اسے بیچ میں ہی ٹوک دیتے ہیں. مروہ یہ سب دیکھتی رہی. ایک دن برداشت نہ ہوا تو پوچھ لیا، آپ کا رویہ امی کے ساتھ اتنا خشک کیوں ہے؟ اس کی بات پر عاظم بری طرح بھڑک اٹھا. تمہیں کیا ہے؟ میں جیسے بھی اپنی ماں سے بات کروں، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہم ماں بیٹے کے کاموں میں دخل نہ دو. وہ فک چہرے لیے عاظم کو دیکھتی رہی. پھر اس نے کبھی نہیں پوچھا. ایک بار عاظم کی امی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بولی، دراصل وہ عاظم کی سگی ماں نہیں، اس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور اس کے باپ نے مجھ سے شادی کر لی تو یہ مجھ سے مانوس نہیں ہو سکا، نہ مجھے یہ اپنی ماں کی جگہ دے سکا. وہ نم آنکھوں سے گویا ہوئیں تو مروہ کے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی. شاہ زین کا چکر اس وقت کسی MNA کی نک چھڑی اور پگڑی ہوئی بیٹی نرمین کے ساتھ چل رہا تھا. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی تھی. وہ شاہ زین پر بری طرح فرفیدہ ہو چکی تھی اور شاہ زین کو اپنی ملکیت سمجھنے لگی تھی. شاہ زین بھی اس موقع سے خود استفادہ حاصل کر رہا تھا. گویا اس کی آج کل 5 انگلیاں گھی میں تھیں. وہ تھی بھی بہت خوبصورت، گلابی کھلی ہوئی رنگت، غلاف آنکھیں، کاٹدار ہونٹ، شہد رنگ کے بال جو ہمہ وقت شانوں پر جھولتے رہتے. ناک سے ذرا نیچے سیاہ تل نے اس کی خوبصورتی اور بڑھا دی تھی. لیکن شاہ زین تھا. وہ لڑکیوں کو کار کے ماڈل کی طرح تبدیل کرنے کا عادی. جس طرح ہر روز اس کے پاس نئی کار ہوتی، اس طرح ہر روز نئی لڑکی. آج ایک تو کل دوسری. اس کا تعلق مردوں کی ایسی صفت میں سے تھا جو عورت کو محض ایک کھلونا یا شو پیس گردانے ہو. گویا ٹوٹ گیا تو دوسرا آ گیا. یہ اتوار کی ایک ٹھنڈی صبح تھی. رات کو بارش کی ہلکی ہلکی پھوار نے موسم خوشگوار کر دیا تھا. اس وقت بھی بادلوں کی اٹکلیاں جاری تھیں. پرندے رونق کی تلاش میں آسمان میں محو پرواز تھے. نرمین نے شاہ زین کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا تھا. نرمین کے ماں باپ کسی فنکشن میں گئے تھے. شاہ زین گھر سے بہت تیار ہو کر نکلا تھا. نرمین کے گھر پہنچا تو اس کے منتظر تھی. اس کو خوش دلی سے استقبال کیا اور اپنے بیڈ روم میں لے گئی. شاہ زین سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس لیے آگے بڑھ کے اسے اپنے باہوں میں سمیٹنا چاہا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. شاہ زین، میں نے تمہیں آج 2 ٹوک بات کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے، یہ کرنے کے لیے نہیں. نرمین چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولی. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. شاہ زین نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں سمجھاتی ہوں. میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جن کے ساتھ تم جھوٹے عہد و پیمان کرتے ہوئے حسین خواب دکھاتے ہو اور پھر استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہو. میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نرمین اسپاٹ لہجے میں بولی. شادی؟ میں نے ابھی اس کے بارے میں تو نہیں سوچا. شاہ زین بوکھلاتے ہوئے بولا تھا، جس کے لہجے میں لغزش تھی. ابھی تو ہمارا مزے کرنے کے دن ہیں. تم یہ کیوں کہو گے نا؟ نرمین نے باقی کا جملہ مکمل کیا اور اس کی طرف دیکھا. میں نے شادی کے بارے میں ابھی نہیں سوچا اور نہ میں نے تمہیں اس قسم کا یقین دلایا ہے. ہم تو بس دوست تھے. شاہ زین نے مری مری سی آواز میں کہا. دوستی؟ تو تم اس کو دوستی کا نام دیتے ہو؟ ہر حد پار کر کے. نرمین غصے سے چلائی اور دراز سے پستول نکال کر اپنی کنپٹی پر تان لی. تم اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا، یا مجھ سے شادی کرو یا پوری عمر کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. شاہ زین نے سوچا، یہ اچھا واقعہ ہے، جان چھوٹ جائے گی. پھر اس نے پستول کی طرف دیکھا جس پر سائلنسر لگا تھا. میں تم جیسی گری ہوئی لڑکی قطعی شادی نہیں کروں گا. شاہ زین کے یہ کہنے کی دیر تھی. نرمین چلا کر بولی، تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے تو میں تمہیں کسی سے بھی شادی کرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی. نرمین نے ٹریگر پر اپنا دباؤ بڑھا دیا. وہ زمین پر گرتی چلی گئی. نرمین بیٹا کیوں چلا رہی ہو؟ یہ نرمین کے ابو کی آواز تھی. شاہ زین کے تو اوزان خطا ہو گئے. بھاگنے کے لیے ادھر ادھر راہ ڈھونڈنے لگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. عاظم بہت خوش تھا آج. خوشی کے سانولے چہرے سے ہو رہی تھی.
گنگناتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو امی کو دیکھ کر ٹھڑک گیا۔ بری طرح ان کا ماتھا ٹھنکا۔ دائیں ہاتھ میں موجود مٹھائی کا ڈبہ مروہ کو تھمایا۔ وہ حیرانگی سے بولی، یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ میری بہت اچھی جاب لگ گئی ہے، بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، ساتھ میں بہت سی مراعات بھی، عازم نے وہیں کھڑے کھڑے بتا دیا۔ مروہ کی خوشی سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ امی بھی کچھ دیر کم خوش نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھی اور عازم کے ماتھے پر پیار کرنا چاہا تو عازم نے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور اس کی عادی ہو چکی تھی۔ یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا، میں 2 رکعت شکرانے کے نوافل پڑھتی ہوں۔ لیکن مروہ کو عازم کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی۔ تم تیار ہو جاؤ، آج کا کھانا باہر کھائیں گے۔ اور وہ عازم اور مروہ تفریح کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ تھانے والے روڈ پر عازم کو تیمور مل گیا۔ عازم نے گاڑی کو بریک لگایا اور تیمور کو پکڑا۔ تیمور بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اچھا ہوا یار تم مل گئے، تمہیں لینے تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ کیوں خیریت؟ اور تم یہ تھانے میں کیا کر رہے تھے؟ تم تو پولیس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ تیمور نے لمبی سانس لی اور تمام واقعہ عازم کے گوش گزار کر دیا۔ وہ تم دونوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کس چیز کی؟ تیمور جذبز ہو گیا۔ وہ دونوں تیمور کی تنقید کرتے تھانے میں داخل ہوئے۔ ایک طرف حوالات میں بند شاذین صدیوں کا تھکا لگ رہا تھا، ساتھ اس باپ اور اس کی سوتیلی ماں کھڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو عازم، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، میں نے تم دونوں پر تہمت لگائی، مجھے معاف کر دو۔ شاذین رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ مروہ کو اپنی قوت بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی شاذین ہے جو آج تک لڑکیوں کو رلاتا آ رہا تھا، آج خود ہی اس حال میں ہے۔ عازم نے اس کے سلاخوں سے نکلتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے اٹھایا اور غمگین لہجے میں بولا، یار تم مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ یاد نہیں تمہیں جب ہم دوست بنے تھے تو ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ایک دوسرے سے کبھی معافی نہیں مانگیں گے۔ شاذین پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے بیگم، تم اگر میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ لیتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی میری، لیکن عیاشیاں کرنے سے کہاں فرصت۔ شاذین کے ابو اپنی بیوی پر برس رہے تھے۔ جواباً وہ تڑخ کر کے بولی، کیوں؟ میں کیوں کروں کسی اور کی اولاد کی خدمتیں؟ جس نے پیدا کیا ہے وہی کرے۔ خود تو لندن عیش کرنے چلی گئی اور اس منحوس کو میرے سینے پر مونگ دلنے چھوڑ دیا۔ بھاڑ میں جائیے، اس نے کبھی مجھے اپنی ماں تو سمجھا نہیں نا، مجھے ماں جیسی عزت دی، سیدھے منہ بات تک نہیں کی کبھی مجھ سے، اور آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ عازم کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے کا واقعہ گھوم گیا۔ اس نے مروہ کی طرف دیکھا، مروہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انسپکٹر بھی کب کا وہاں آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ عازم اور مروہ نے شاذین کو معاف کر دیا۔ جب ایک انسان کو خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے تو دوسرے انسان کو بھی اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دینا چاہیے، بھلے احساس دیر سے ہو۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ لوگ واپس گھر کو ہو لیے۔ اس بار گاڑی مکمل خاموشی کا راز تھا۔ عازم کا چھلکتے لہجہ مقصود تھا۔ گھر پہنچنے کے واپسی امی کو اپنا منتظر پایا اور صحن میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ تم لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میرا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ شہر کے حالات دیکھے تم دونوں نے؟ عازم گاڑی پارک کر کے سیدھا امی کے قدموں میں جا گرا۔ روتے روتے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے، میں ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں۔ امی پھٹی پھٹی آنکھوں سے عازم کو اپنے قدموں میں گرا دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار عازم نے ان کو ماں کہا تھا۔ امی نے عازم کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوانہ وار پیار کرنے لگی۔ مروہ حیران اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے ماں بیٹے کا یہ ملاپ دیکھ رہی تھی۔ مروہ نے اپنا گلا کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور کہا، لگتا ہے اب ہماری اس گھر میں دال نہیں گلنے والی، ہمارے خلاف اتحاد جو بن چکا ہے اب۔ مروہ مصنوعی تعصب سے بولی تو تینوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مروہ نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی امی، ابو، ٹیولپ اور شیان کو دیکھ کر ساکت و جامد رہ گئی۔ یہ سب حیرت کے جھٹکے آج لگنے تھے؟ کیا سسٹر تو ہرٹ کی طرح دروازے میں جم کر کھڑی ہو گئی؟ لگتا ہے ہم سے بہت سخت ناراض ہے، ٹیولپ نے شوخی سے کہا۔ مروہ سامنے سے ہٹ گئی اور ابو کہہ رہے تھے، جس تھانے میں
شاہ زین تھا وہیں پر میں نے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی تھی۔ جب شاہ زین نے تم دونوں سے معافی مانگ رہا تھا تو اس وقت وہ انسپکٹر بھی موجود تھا جس نے سب کچھ سن لیا تھا اور مجھے فون کر کے اطلاع دی۔ مجھے تو یقین تھا کہ میری بیٹی کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ امی ابو دونوں اس سے معافی مانگ رہے تھے، اس لیے یہی بہت تھا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بے قصور ثابت ہو گئی۔ رات کا کھانا سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا۔ مروہ شکرانے کے نفل پڑھنے اپنے کمرے میں آئی تو عاظم بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ الماری سے جائے نماز نکال رہی تھی کہ اس کے پیچھے عاظم آ گیا۔ اس کے گرد بازو کا حمال کر دیے، گرفت کافی مضبوط تھی۔ مروہ کسمسائی اور احتجاج کیا۔ چھوڑیے۔ عاظم نے اس کا منہ اپنی طرف موڑا اور گرفت تھوڑی ڈھیلی کر دی۔ اب تو یہ ساتھ عمر بھر نہیں چھوڑوں گا۔ عاظم کی جکڑ کرتی آنکھوں میں شوق تھی۔ ابھی کے لیے تو چھوڑ دیں، بات کی دیکھی جائے گی۔ عاظم نے اپنے لب اس کے لال ہوتے رخساروں پر رکھ دیے تو کرنٹ سا مروہ کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس نے ایک ملکہ عاظم کے سینے پر اسید کر دیا تو عاظم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بولا، یا اللہ، کتنی ظالم بیوی دی ہے آپ نے۔ ابھی سے مکوں کی برسات شروع کر دی ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں تو اس کے ظلم سہتے سہتے مر جاؤں گا۔ مروہ ہنس دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا۔ یہ تشکر کے آنسو تھے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے اور اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب و سرخرو ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے ضرور نوازتا ہے۔ مروہ کو اللہ تعالیٰ نے عاظم کی شکل میں انعام دیا۔ مروہ اللہ کو جتنا تشکر ادا کرتی کم تھا۔ پلیز viewers subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.